الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کچھ نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ آدمی ہر وقت عبادتوں میں گھرا ہوا ہے. اگر وہ ان پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے اور اس کا اپنے مقصد پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ بہت ساری وہ چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو اسے اپنے مقصد زندگی سے ہٹانے والی. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی کشش رکھی ہے, ان میں ایسا پاور ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو زندگی کا اصل مقصد ہے, جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے, اس پر عمل مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دن میں 5 وقت کی نماز میں کیا مشکل ہے؟ ایک وہ بندہ جو پاکی کی حالت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہو کر یا چائے کی دکان پر بیٹھ کر یا پان اور گٹکے کی دکان پر کھڑے ہو کر 1-1, 1.5, 2 گھنٹہ فضول باتوں میں ضائع کر دیتا ہے, وہ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گٹکے کے اندر ایسی کشش رکھ دی ہے کہ وہ اسی کے فساد میں مبتلا ہے. بات اصل یہ ہے, وہ کھڑے رہ کر یہاں وہاں کی اس کی کرنے میں اس کے لیے ایسی کشش ہے کہ اب اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے. اسی طریقے سے دنیا کے تمام معاملات, چاہے وہ کتنے ہی اہم معاملہ کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جاذبیت رکھی ہے, اس میں ایک مزہ رکھا ہے, اس میں امیدیں رکھی ہیں, لمبی لمبی امیدیں اس سے بندھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں, واللہ کہتا ہوں, بڑی بڑی دنیاوی منفعتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے. ان کے نزدیک ان سب چیزوں کی حیثیت بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے بھی ایسے ہیں جن کے نزدیک واقعتاً ان چیزوں کی حیثیت پر کے برابر بھی نہیں. تو اللہ نے تو اپنے طور سے نظام بنا دیا
یومیہ بھی بنا دیا، ماہانہ بھی بنا دیا اور سالانہ بھی بنا دیا کہ آدمی پوری طریقے سے اللہ کی عبادتوں سے گھرا ہوا ہے، بس اس کو اپنا نظام الاوقات بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹائم ٹیبل، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کی زندگیاں نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتی ہے وہ کامیاب رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا بھی مانا ہوا فارمولا ہے۔ اور جن کی زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں رہتا ان کی زندگی عام طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ نظام الاوقات کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ نے تو خود ہمارے لیے نظام الاوقات بنا دی ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اس ترتیب پر چل جائیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ بہترین رہے گا۔ انہی عبادت کے نظاموں میں ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عشرہ ذی الحجہ کا نظام ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن ان کی عبادتوں کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں خاص خاص اعمال عبادت کے رکھے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ ذی الحجہ کی ہی 10 راتیں ہیں۔ رمضان، شوال، ذی القعدہ جو بھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ جس میں حج ادا ہوتا ہے، جس میں قربانی آتی ہے، اور انہی میں یہ 10 راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ کسی کو یقین دلانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت سی جگہ پر قسمیں کھائی ہے، والشمس وضحاها، اسی طرح والفجر، بہت ساری جگہ۔ لیکن اگر اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی شرافت اور عظمت کی دلیل ہے کہ ہاں ان چیزوں میں کچھ اللہ نے رکھا ہے، کچھ اس میں عظمتیں اور شرافتیں اور کرامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دنوں اور ان راتوں میں رکھی گئی ہے، تبھی اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت، بس اللہ کی زبان سے جو نکل گیا اور اللہ کی طرف سے جو بات آ گئی وہ فیصلہ کن ہے، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، جس سے پتا چلا کہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں اور 10 دن یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس چیز کو اور واضح کیا، کیونکہ حضور تو دنیا میں تشریف اسی مقصد کے تحت لائے تھے کہ اللہ کی بات کو امت کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ اس کے مضامین کو، اس کے معانی کو، اس کی باتوں کو خوب کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ قرآن کریم کی وضاحت اور تشریح یہ نبی کی اولین ذمہ داریوں میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی۔ تو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے ان 10 دنوں اور راتوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جتنی ان 10 دنوں اور راتوں میں عبادت محبوب اور مقبول ہے اتنی کسی اور دنوں میں محبوب نہیں۔ اب یہ 10 دن آنے والے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت مقبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے کسی دن، 10ویں دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ عید کا دن ہے، بقرعید کا، لیکن شروع کے 9 دن، ان 10 دنوں میں سے کسی دن اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں، ایک روزے کے بدلے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے بعد 6 روزے، جس کو شوال کے 6 روزے کہے جاتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور فضیلت کی چیز ہے، وہ فضیلت کیا ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صیام الدہر کی فضیلت دیں گے، یعنی سال بھر روزہ رکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ اور یہاں حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن روزہ رکھا، اللہ اس کو سال بھر کے روزے کی عبادت کا ثواب عطا فرما۔ وہاں 6 دن سال بھر، یہاں 1 دن سال بھر، لیکن عام طور پر ہمارا اس میں عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں سے کسی ایک رات کا احیاء کرے، یعنی اس میں عبادت کرے، رات بھر جاگے عبادت کرے، اور عبادت کی کوئی خاص شکل تو کہیں پر بھی تقریباً متعین نہیں ہے کہ اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ آپ چاہے نفل نماز پڑھیں، کسی کی اگر قضاء عمری ہے تو وہ کر لے، چھوٹی ہوئی نمازیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، دعائیں مانگے، تہجد پڑھے، بہرحال وہ اس نے پوری رات جاگ کر عبادت میں گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا، گویا اس نے لیلۃ القدر پا لیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ صرف 27ویں رمضان لیلۃ القدر ہے، جبکہ ایسی کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا تو یہ کہنا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، وہ پورے سال چکر لگاتے رہتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان میں اکثر و بیشتر ہوتی ہے، اور پھر رمضان میں آخری عشرے میں زیادہ تر ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں اکثر ہوتی ہے، پھر اس میں زیادہ سے زیادہ جو چانس ہوتا ہے وہ 27 میں ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی تعین نہیں ہے۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیلۃ القدر 23ویں تاریخ کو ہوئی، آپ پڑھ لیجئے۔ تو 27 کو تو ہم نے طے کر لیا، جبکہ 27 طے ہے نہیں۔ لیکن اس حدیث میں یہ جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے طے کر دیا کہ جس نے ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی عبادت میں گزارا اس کو لیلۃ القدر مل گئی، یعنی وہ ثواب جو لیلۃ القدر کا ہوتا ہے وہ اس کو کیا ہو گیا؟ حدیث پاک میں
لیکن اس رات کو حاصل کرنے اور جاگنے کی شاید ہم کو کبھی فکر ہی نہیں ہوئی. بڑا آسان سودا ہے، سیٹرڈے سنڈے والے آرام سے رات جاگ سکتے ہیں، چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں. تو ان احادیث کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور اسی کے ساتھ کچھ احکام اور بیان کیے. 4 طرح کے احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کے متعلق بیان فرمائے. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں یہاں تک کہ قربانی کر لیں، پھر اس کے بعد جا کے شیونگ میں بیٹھ کر پورا صاف کر ڈالیں. یہی ہوتا ہے نا، نفل پر عمل اور اس کے بعد سب صاف. بہرحال ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا جو نبی کا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاند دیکھتے ہی 2 عمل کرو. کون؟ قربانی کرنے والے، جن پر قربانی واجب ہے یا جو قربانی کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن یہ دونوں نہ کاٹیں. بظاہر یہ بڑا عجیب و غریب سا حکم ہے کہ بھئی ان 10 دنوں سے بال اور ناخن کا کیا تعلق ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک سے عبادت کا ایک سلسلہ شروع ہے جو جا کر قربانی پر ختم ہو رہا ہے. رمضان پورا روزے کی عبادت جو بہت عظیم عبادت ہے، اس کے بعد جیسے ہی رمضان ختم ہوا شوال کی 1 تاریخ سے حج کا دن شروع ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور آخر کے بھی 3 دن جو مینا میں گزرتے ہیں. 10 کے بعد 11، 12 اور کبھی کبھی 13 تک. تو حج کے ایام تو شروع ہو جاتے ہیں شوال کی 1 تاریخ سے ہی، اگرچہ اصل حج ادا کیا جاتا ہے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے، کہ یوم الترویہ کو آدمی نکلتا ہے احرام باندھ کر مینا کی طرف، پھر مینا سے گزرنے کے بعد عرفات، پھر عرفات کا وقت گزار کر مزدلفہ، پھر مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر پھر مینا، اور پھر مینا میں جانے کے بعد پہلے شیطان کو کنکری اور اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد بال کا حلق اور پھر اس کے بعد طواف زیارت، سعی، اور اس کے بعد 11ویں کی رمی، پھر 12ویں کی رمی. آپ کا حج ہو گیا. تو حج کے مناسک اور ارکان تو ادا کیے جاتے ہیں ان خاص دنوں میں، لیکن احرام اگر کوئی حج کا باندھنا چاہے تو وہ 1 شوال سے باندھ سکتا ہے. تو آپ سوچیں گے 2 مہینہ پہلے سے باندھ کے کیا کریں گے؟ یہاں تو 3 دن کا احرام باندھ کے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی قران کرنے تیار نہیں، سب تمتع کرتے ہیں کہ فٹ سے جا کے عمرہ کر کے فارغ ہو اور اپنے کپڑے میں آ کے پھر گھومنا شروع ہو جائے، اور پھر حج کے ایام آئیں گے تو حج کا احرام باندھیں گے. کوئی اگر یہ بولے کہ بھائی دیکھو قران حج کا جو طریقہ ہے وہ افضل ہے، اس پر عمل کرو، ذرا 2-4 دن احرام میں رہ لو، تو کوئی تیار ہوتا نہیں ہے. تو آپ سوچیں گے کہ 2 مہینہ پہلے سے احرام باندھ کے کیا کریں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آج سفر آسان ہو گیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں پر اور خچروں پر، اور بعض تو بیچارے پیدل چل کر حج کیا کرتے تھے، تو اپنے ملک سے وہاں تک پہنچنے میں کبھی کبھی 15 دن، کبھی مہینہ، بلکہ کبھی کبھی 2 مہینے لگ جایا کرتے تھے. وہ ہوتا تھا اصل حج. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیٹ رکھ دی کہ احرام باندھنا ہے تو آپ 1 شوال سے ہی احرام باندھ کر حج کے لیے نکل سکتے ہیں. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا
کہ لوگ شروع ہی میں احرام باندھ کر بیچارے نکل جاتے تھے، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد حرم پہنچتے تھے، پھر عمرہ کرتے تھے، پھر حلال ہوتے تھے، پھر حج کے ایام آتے تھے، پھر عمرہ احرام باندھتے تھے، پھر حج کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ترتیب رکھی، یہ پورے دن جو ہے وہ عبادتوں کے ہی ہے، رمضان اور اس کے بعد حج۔ رمضان ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر آپ کو عید الفطر دے دی، اب کھاؤ، اور حج ختم ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید دے دی کہ اب کھاؤ، لیکن غریبوں کا خیال رکھو۔ تو کیا فرمایا کہ عید الفطر میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دے دو، عید الفطر میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دو، اور قربانی کے گوشت میں سے بھی غریبوں کو یاد رکھو۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو لگاتار عبادت کا چلا ہوا آ رہا ہے۔ اب حج کے اندر لوگ کتنے ہیں؟ اس سال 10 کا ٹارگیٹ ہے، 10 لاکھ، اور دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 150 کروڑ۔ اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نہ مکہ دیکھا، نہ حرم دیکھا، نہ ان کے اوپر حج فرض ہے، دل میں بڑی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کرنے کے لیے کہ وہاں پر احرام باندھ کر انہوں نے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لاگو کر دی، جس میں وہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو کم سے کم اتنی مشابہت ان سے پیدا کر دو تاکہ جو اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی کچھ آپ پر بھی آ جائے۔ یعنی گویا اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے کچھ نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو حکم دیا کہ بھائی ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹو، لیکن یہ حکم انہی لوگوں کے لیے اصل ہے جو قربانی کرنے والے ہیں، جن پر قربانی واجب نہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ عمل کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا حکم اللہ کے رسول نے جو دیا وہ عرفے کے روزے کا ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کے سامنے بتایا وہ حدیث کہ ان 10 دنوں میں سے شروع کے 9 دنوں میں جو بھی روزہ رکھے گا سال بھر کا ثواب، یہ تو ایک ایکسٹرا ہے۔ اور عرفے کے روزے کے تعلق سے جو خاص اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جو شخص عرفے کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ۔ اب اس میں بھی پوری دنیا کے اندر انتشار چلتا ہے کہ بھئی عرفہ تو وہاں ہو رہا ہے ہمارے ملک سے ایک دن پہلے، بھئی وہ لوگ ایک دن آگے چلتے ہیں نا، چاند وہاں جلدی نظر آ جاتا ہے، ہمارا سسٹم تو چاند پر ہے، وہاں چاند نظر پہلے آ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ عید پہلے ہوگی، عرفہ پہلا ہوگا، سب کچھ پہلا ہوگا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عرفے سے مراد جس دن حج والے لوگ، حاجی لوگ عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں، جبکہ وہ دن ہمارے یہاں پر 8ویں تاریخ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عرفے سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ اب وہاں پر 9ویں تاریخ ایک دن پہلے آ گئی تو ان کے لیے وہاں کا حکم ہے، ہمارے یہاں پر ایک دن بعد میں آ رہی ہے تو ہمارے لیے ہمارا حکم ہے۔ کیا ان کی عید کے ساتھ آپ بھی عید کرو گے؟ تو وہاں تو سب بولتے ہیں ہمارے یہاں 9 تاریخ ہے، ارے تو بھائی اسی طریقے سے وہاں پر 9 تاریخ ہے تو ہمارے یہاں پر کون سی تاریخ ہے؟ 8ویں تاریخ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی چاہیے کہ جہاں جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے حساب سے احکام کے مکلف ہوتے ہیں، انہی کے حساب سے ان کو عمل کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد میں کے گناہ، تو آئندہ 1 سال کے گناہ اپنے پورے کیا ہو جائیں گے؟ اب پورا چھٹی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے، 2 مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی اور سسٹم کچھ اسی طرح سے چلا ہے کہ بھائی اس سے اتنے گناہ معاف ہو گئے تو اب اتنا گناہ کرنے کی کیا ہو گیا؟ راستہ کھل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایسی جتنی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، جیسے وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، رمضان کے روزے رکھتے تو پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف. تو ان گناہوں سے مراد کیا ہے؟ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی زندگی میں قدم بقدم ہوتے رہتے ہیں، وہ سارے گناہ معاف. اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے. کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ شرط. اللہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ توبہ کے بغیر بھی معاف کرتے تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ آپ کو توبہ کرنی پڑے. اور یہ جو ہے کہ آئندہ 1 سال کے گناہ کا معاف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کے لیے گناہوں کی اجازت ہو رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آگے کے بھی صغیرہ گناہوں کو ان کی وجہ سے معافی دے دی. اب ایک شکر گزار بندے کا کام یہ ہے کہ وہ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے، نہ یہ کہ اللہ کے کرم کے بدلے میں اللہ کے مقابلے پہ آ جائے، کیونکہ پھر جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتے ہیں تو موقع ملتا نہیں. تو یہ 2 چیز ہوگی. تیسرا عمل جو ان ایام میں اللہ کے رسول نے بتایا وہ ہے تکبیرات تشریق. عرفہ کے یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، عرفہ یعنی 9، 10، 11، 12، 13 کل 5 دن ہو گئے، اور 4 دن کی 5 نمازیں، 5ویں دن کی 3 نمازیں، کل 23 نمازیں. ان 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا ضروری ہے. مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے. مرد بلند آواز سے، درمیانی بلند آواز سے کہے گا، اور عورت آہستہ آواز سے کہے گی. تکبیرات تشریق: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق کو جو ہے کہا جائے. لیکن اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا کہ درمیانی آواز سے جو ہے کہی جائے، آہستہ آواز سے، اس طرح سے کہ مسجد گونج جائے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی شوکت ظاہر ہو. یہ ہے اس کے پیچھے اس کے لاجک، اور یہ کلمات جو ہے وہ کہے جائیں. اور یہ حکم مرد پر بھی ہے اور عورت پر بھی ہے. اپنی عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم بھی نماز کے بعد تکبیرات تشریق اپنے گھر میں کہو گی. عام طور پر عورتیں اس چیز کو جانتی بھی نہیں اور اس سے محروم ہیں. اور ایک چوتھا عمل جو یوں سمجھیے کہ ان دنوں کا خاص عمل ہے، وہ ہے قربانی. دیکھیے 2 عبادتیں ایسی ہیں جو سال بھر میں انہی ایام میں کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی دنوں میں نہیں کی جا سکتی. ایک ہے حج کا عمل اور ایک ہے قربانی کا عمل. دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ سال بھر میں جب چاہے انسان نفلی کر سکتا ہے. نماز کے فرائض کے اوقات تو ہوتے ہیں، لیکن نفل جب چاہے آپ پڑھیں. رمضان کے فرض روزے تو ہوتے ہیں، لیکن نفل جب چاہیں آپ کریں. قربانی کے علاوہ آپ کو جتنے نفل صدقات ذبح کر کے کرنا ہے سال بھر میں کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن حج کو آپ کو انہی دنوں میں کرنا ہوگا. یہ آخری ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور اس میں آخری جو دن آتے ہیں اس میں. اور قربانی بھی آپ کو انہی 3 دنوں میں 10، 11، 12 مغرب سے پہلے تک کرنا ہے. ان کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں. تو یہ 2 خاص عبادتیں ہیں جو خاص انہی دنوں میں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے یہاں پر مقبول. آپ آج چلے جائیں عرفہ کے میدان میں اور پوری یہاں کی جماعت چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں لیکن عرفے کے دن اگر بندہ وہاں پہنچ گیا احرام کی حالت میں عبادت کے ساتھ، تو اس کا حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے عرفہ وہ ادا ہو جائے گا. تو چوتھی عبادت جو ہے وہ قربانی کی ان دنوں میں رکھی گئی ہے. انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے مسائل آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ کے